اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل ناول کا باب نمبر 20۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ماہ کامل کی وہ برف رات کوہ سار پہ سفید برف دمک رہی ہے، ایک قدم کا نشان تک نہیں ہے، ایک تنہائی کی سلطنت ہے اور یوں لگتا ہے جیسے میں ملکہ ہوں۔ میرے اندر کے طوفان کی طرح باہر کی ہوا بھی غرا رہی ہے۔ میں اپنے شر کو اندر نہیں دبا سکی۔ خدا جانتا ہے میں نے کتنی کوشش کی کہ ان کو معلوم نہ ہونے دوں، وہ اچھی لڑکی بن جاؤں جو مجھے بننا تھا، چھپا لوں، محسوس نہ کروں، ان کو پتہ نہ چل جائے، مگر خیر اب جان گئے سب، سو جانے دو، جانے دو، اب نہیں دبا سکتی اس کو اندر، جانے دو، جانے دو، مڑ جاؤ اور دروازہ پٹخ دو۔ لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہ نہیں، طوفان کو برپا ہونے دوں، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کیسے ذرا سے فاصلے سے چیزیں چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہیں، اور وہ خوف جو کبھی مجھے گھیرے رہتا تھا اب مجھے چھو بھی نہیں پا رہا۔ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب اپنی حدود کو آزمانا ہے اور توڑنا ہے، نہ کوئی صحیح نہ کوئی غلط، کوئی اصول نہیں میرے لیے، میں ہوں آزاد، جانے دو، جانے دو۔ تم اب مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھو گے، یہاں کھڑی ہوں میں اور یہیں رہوں گی میں، طوفان کو برپا ہونے دو۔ کسی برفشار کی طرح ایک خیال دل میں جم سا جاتا ہے، میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، ماضی ماضی میں رہ گیا، جانے دو، جانے دو، اور میں اٹھوں گی تازہ صبح کی طرح، جانے دو، جانے دو۔ وہ پرفیکٹ گرل اب نہیں رہی اور یہاں کھڑی ہوں میں دن کی روشنی میں، طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں۔ ایلسا کوئن، فروزن۔ فصیح نے تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور اضطراب پہ قابو پائے دروازہ کھولا تو گارڈز اور میری خاموش کھڑے نظر آئے تھے۔ سادی کے کمرے کی چوکھٹ پہ خاورہ کھڑا فرش کو دیکھ رہا تھا جہاں بے سدھ گارڈ لیٹا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی نے بند نہیں کی تھیں، وہ ہنوز شوق کے عالم میں کھلی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی زمین پہ سادی اکڑو بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے، وہ شل سا سامنے خلا میں دیکھ رہا تھا، مٹھی سختی سے بند تھی۔ کیا ہوا ہے ادھر؟ فصیح خود پہ غصہ طاری کرتا گارڈز کو ہٹاتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ لاش کے قریب جوتے روکے وہ کھانا لے کے اندر گیا۔ پھر کچھ دیر بعد سادی نے آواز دی۔ میں آئی تو یہ دونوں اسی حالت میں تھے۔ یہ کچھ بتا نہیں رہا تھا تو میں نے خاور کو بلایا۔ میری جلدی جلدی کہنے لگی۔ گارڈز بھی دم بخود تھے، مرنا یا مارنا ان کی جانب ڈسکرپشن میں شامل نہ تھا۔ وہاں کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ان کا ساتھی گارڈ سادی یوسف کو قتل کرنے اندر گیا تھا، اور جس نے اسے بھیجا تھا وہ پنجوں کے بل لاش کے قریب بیٹھا۔ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، خاور نے خشک لہجے میں سے مخاطب کیا، مگر فصیح نے جھک کر اس کی نبض چھوئی، گردن پہ ہاتھ رکھا، پھر احتیاط سے ہاتھ کی پوچھ دیکھی، وہاں موجود نشان واضح تھا۔ کہاں سے آیا زہر تمہارے پاس، بولو؟ اس نے سادی کو جھپٹ کر کھڑا کیا۔ سادی ابھی تک اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سامنے دیوار پہ جمی تھی۔ فصیح نے پہلے جبرن اس کی بند مٹھی کھولی، اندر مڑی توڑی تصویر تھی، پھر اس نے اس کی تلاشی لی، جیبیں تھپ تھپائیں، پورا کمرہ چیک کرو، ایک ایک چیز چھان مارو، زہریلا انجیکشن کہاں سے آیا، مجھے جواب چاہیے، اس کی بھی تلاشی لو۔ خاور کی طرف اشارہ کرتے وہ گر جاتا۔ وہ زور سے گرجا، خاور نے عروج کا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ گارڈز آندھی طوفان کی طرح کمرہ کھنگالنے لگے۔ میری وہاں سے ہٹ گئی۔ قریباً 1 گھنٹہ گارڈز اس کمرے کو چھانتے رہے، ہر شے الٹا دی بکھرا دی، مگر زہریلی سرنج نہ ملی۔ فصیح جواہرات کو کال ملاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ سخت پریشان لگتا تھا۔ کمرے میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تو خاور نے ایک گہری نظر ساتھی پہ ڈالی جو پھر سے فرش پہ اکڑو بیٹھا تھا۔ شل ساکت لاش اب وہاں نہیں تھی۔ شکر کرو بر وقت میری نے وہ پین چھپا دیا۔ ویسے کہاں سے آیا وہ تمہارے پاس؟ وہ نہیں سن رہا تھا، بس یک ٹک دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تم پہ حملہ کرنے آیا، تم نے اسے مار دیا، ٹھیک کیا، اب ہم زیادہ دن یہاں نہیں رکیں گے، ماہ کامل کی رات قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ خاور سر جھٹک کر باہر نکلنے لگا تو وہ بولا، اس کی بھی فیملی تھی۔ دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے مٹھی کھولی، یہ اس کی جیب میں تھی، اس کی بیوی کی تصویر، ساتھ میں ایک بچی بھی ہے۔ دو لوگ تھے اس کی فیملی میں نے جس کی جان لی وہ ایک باپ بھی تھا۔
وہ ایک قاتل تھا، خاور ناگواری سے بولا۔ وہ ایک انسان تھا۔ سعدی نے آنکھیں اس کی طرف موڑی تو وہ سرخ تھیں مگر خوش تھیں۔ ان میں اس وقت بہت سے جذبات تھے، دکھ، غصہ، گلٹ، بے بسی، اور ان میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر مبارک ہو سعدی یوسف، آج سے تم بھی ہم جیسے قاتلوں میں شامل ہو گئے ہو۔ خاور بگڑ کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سعدی نے زخمی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کا دماغ ابھی تک شل تھا۔ میں سے جم گھٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ صبح دھند میں ڈوبی تھی، کہیں کوئی سنہری کرن ذرا دیر کے لیے جھانکتی پھر دھندلکوں میں گم ہو جاتی۔ زمر نے اسٹڈی روم اپنے نئے کمرے کا دروازہ کھولا تو لاؤنج میں معمول کی گہما گہمی نظر آئی۔ صداقت ابا کی ویل چیئر باہر لا رہا تھا، حسینہ انڈے پھینٹ رہی تھی، ندرت فریج کھولے کھڑی تھی، سیم یونیفارم میں ملبوس ناشتے کے لیے وہاں دہائی دے رہا تھا۔ ایسے میں سب نے سیاہ کوٹ میں ملبوس تیار زمر کو اسٹڈی سے نکلتے دیکھا تھا۔ ندرت بالکل ٹھہر گئیں، ابھی کل ہی تو فارس آیا تھا اور ابا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ تم ادھر تھیں؟ ندرت نے صداقت کے باہر جانے کا انتظار پر مشکل کیا اور پھر پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ وہ جو اسٹوڈیو کی طرف بڑھ رہی تھی، مڑ کر بنا کسی تاثر کے ساتھ ندرت کو دیکھا۔ جی مجھے دیر تک کسی کیس اسٹڈی کرنا تھی، سادگی سے کہہ کر زینے چڑھنے لگی۔ ابا کو بالخصوص نظر انداز کیا جو بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زینے عبور کرتے ہوئے اسے اپنی پشت پہ سب کی حتیٰ کہ حسینہ تک کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اوپر تک پہنچ ہی تھی کہ فارس اور اس کے سابقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ جینس پہ پوری آستین کا سفید سویٹر پہنے وہ تازہ دم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم، ایسے مسکرا کر بولا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ نگاہیں اب تک پشت پہ گڑی محسوس ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میرے جانے کے بعد کتنے خوش لگ رہے ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی تیاری دیکھ کر استفسار کیا۔ کورٹ جا رہی ہو؟ کیوں؟ تمہارے کیس کی وجہ سے جتنے لوگوں کے کیسز میں نے لٹکائے ہیں نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہے۔ اور ہاں، میری فیس نہیں ادا کی تم نے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میری دوسری جاب بھی جا چکی ہے، نہیں ملتے ہی ادا کر دوں گا، کچھ دن کی مہلت دے دیجیے۔ زمر نے بامشکل مسکراہٹ دبائی۔ صرف کچھ دن؟ تنبیہ کی اور پھر ہنا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نیچے اتر آیا۔ ندرت ان کو نارمل دیکھ کر واپس کاموں میں لگ گئی مگر ابا بالکل خاموشی سے کچھ سوچتے رہے۔ اس نے ہنا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پہ کمبل لیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بال الجھے، سوتی سی صورت، بالکل چپ سی ہوئی، گھٹنوں پہ جمے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی۔ زمر بیٹھ کے کنارے آ بیٹھی۔ تو ہماری اتنے مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی، وہ فلیش بیکار ہے۔ وہ غیر معمولی چپ تھی۔ ہمیں فارس کو بتا دینا چاہیے، پچھلے 3-4 ماہ کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکے مگر اب ہمیں شادی کے لیے فوراً کچھ کرنا ہے، ہمیں فلیش چاہیے۔ ہنا کیا دیکھ رہی ہو؟ شیرو کا ان باکس۔ وہ رات علیشا سے باتیں کرتا رہا، یاد اس کو ایک دفعہ لڑکی نے پٹوایا تھا، ہارون عبید کی بیٹی آبدار عبید، مگر علیشا اسے بتا رہی کہ اسے ہاشم نے پٹوایا تھا۔ وہ سارا قصہ سنا رہی تھی، پترائی ہوئی نظریں اب بھی اسکرین پہ جمی تھی۔ زمر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور غور سے ساری گفتگو پڑھنے لگی۔ ہنین نے شروع کا پورشن دبایا۔ اب زمر کو کیا بتائے، کون ہے یہ آبدار عبید؟ ہنا نے گوگل کر کے نتیجہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ کسی سیمینار میں اپنے والد کے ہمراہ کھڑی تھی، سرخ اسکارف لیے، گری آنکھوں والی خوبصورت لڑکی جو سفید پینٹ اور بھورے کوٹ میں ملبوس تھی، کسی باہر کے ملک کی تصویر تھی یہ تو۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ ہنین کو کیا بتائے؟ نیچے آئی تو فارس، ندرت اور اسامہ کچن میں گول میں اس کے گرد ناشتہ کر رہے تھے۔ سیم بولے جا رہا تھا، فارس مسکرا کر سن رہا تھا۔ ایسے میں ابا لاؤنج کے دوسرے کنارے میں بیٹھے تھے، چپ، بالکل چپ۔ زمر نے اپنا کپ لیا اور ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ نے دیکھ تو لیا ہے؟ قدرے بے نیازی سے شانے اچکا کر کپ لبوں سے لگا لیا۔ ابا نے انہی سنجیدہ خاموش نظروں سے زمر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، تم دونوں نارمل طریقے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سب پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اب تم لوگ عادی ہو چکے ہو۔ ان کے لہجے میں کیا کیا نہیں تھا، چاہے اس کو اندر تک تیز اب کی طرح جلا گئی۔ وہ بالکل سن رہ گئی تھی، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اوپر اپنے بیڈ میں بیٹھی ہنین اس سطر کو بار بار پڑھی جا رہی تھی۔ شیرو نے علیشا سے کہی تھی، بھائی شادی کر رہا ہے، بھائی شادی، بھائی شیخ کی دوا، اپنی ٹیچر کی دعا، فجر کی قضا صلوات، فجر کی قضا صلات، سب اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ اس کی ساری دنیا برف ہو گئی تھی۔ میری کشتی کو بھلا موج ڈبو سکتی تھی، میں اگر خود نہ شریک کفے دریا ہوتا۔ قصر کاردار اب بھی اس صبح دھند میں ڈوبا تھا۔ اپنے کمرے میں سنگار میز کے سامنے کھڑا ہاشم اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ٹائی کی گرہ لگا رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی تھی، گیلے بال پیچھے کو برش کیے وہ اب بہتر لگتا تھا، گویا پچھلے چند ماہ کی بے سکونی دھیرے دھیرے انخوا ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے سنگار میز پہ رکھے موبائل کا اسپیکر آن کیا اور کف لنکس اٹھاتے ہوئے بولا، ہاں بولو فصیح۔
سر رات میں آپ کا فون آف تھا، بتا نہیں سکا، سعدی نے گارڈ کو قتل کر دیا ہے۔ کفلنگ کو کف پہ نہ کرتی اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں، لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گیا۔ قتل گارڈ اس کے کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد اس کی وہاں سے لاش ملی، زہر کے انجیکشن سے مارا گیا ہے اسے۔ کیسا انجیکشن؟ وہ چوکا، ہم نے بہت ڈھونڈا مگر انجیکشن نہیں ملا، اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا۔ پسی میری بات کان کھول کر سنو، وہ بولا تو آنکھوں میں غصہ اور چہرے پہ سختی ترائی۔ اگر مجھے کبھی علم ہوا کہ تم خاور یا سعدی کو میرے خلاف کسی بھی طرح استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ سر ہم خود شاکڈ ہیں کہ انجیکشن اور شٹ اپ، بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، وہ غرایا۔ زہر تم لوگوں کے علاوہ کون دے سکتا ہے اسے؟ سر آپ یقین کیجئے میں سعدی یوسف کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، مجھے کیا معلوم اس نے ایسا اپنے بچاؤ میں کیا یا تم اپنے کیے گئے قتل اس پہ ڈال رہے ہو۔ کل رات سے پہلے مجھے وہ انجیکشن چاہیے ورنہ میں تم سب کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ فون بند کیا تو اس کا موڈ سخت خراب تھا، اسٹینڈ سے اٹھا کر کوٹ پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھتے پرفیوم گردن پہ چھڑکی، تبھی دروازہ بنا کسی دستک کے کھل گیا۔ ہاشم نے ناگواری سے چوکھٹ کو دیکھا، وہاں نوشیروہ کھڑا تھا، شب خوابی کی ٹی شرٹ میں ملبوس، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا چند قدم اندر آیا۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں شیرو، وہ مڑ کر خراب مزاج سے کہتا، ٹائپ ان پہ لگانے لگا۔ وہ کون تھا؟ وہ اتنی عجیب آواز میں غرایا کہ ہاشم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پہ سلوٹیں پڑیں، تمہارے مینرز کہاں ہیں شیرو؟ شیرو جواہرات اوپر کسی کام سے آئی تھی، کھلا دروازہ دیکھ کر اور شیرو کی آواز سن کر وہ متعجب سی چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکا جس نے مجھے یونیورسٹی میں پیٹا تھا، وہ کون تھا؟ ہاشم کے ابرو بچے، تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، صرف ٹائپ ان کو جوڑتی انگلیاں سختی سے بیچ لیں۔ تم نے مجھے کبھی ایسے کسی لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا، مگر آپ جانتے تھے وہ چلایا، آپ نے اسے بھیجا تھا مجھے مارنے، کیونکہ میں نے آپ کی آبدار کو کالز کی تھیں۔ شیرو تمہیں کس نے کہا ہے یہ؟ جواہرات محتاط انداز میں کہتی اس کے قریب آئی۔ نوشیروہ نے پلٹ کر صدمے اور دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ بھی جانتی تھیں، آپ بھی اس میں شامل تھیں، اور وہ آپ کا شوہر بھی۔ نوشیروہ ہاشم گرجا تھا، غصے سے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ میرے اوپر مت چلاؤ، نہیں تھا وہ میرا باپ جو ایک بیٹے کو دوسرے سے پٹوائے، وہ میرا باپ نہیں تھا، وہ حلق پڑھ کر چلایا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ آبی نے۔ جواہرات نے اس کا بازو تھامنا چاہا مگر وہ 2 قدم دور ہٹا۔ میرے قریب مت آئیے، میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا اس لڑکے کا، کیونکہ اس نے میری توہین کی تھی، اس نے ممی، اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس نے مجھے زمین پہ گرا کر مارا تھا۔ سعدی نے مجھے نہیں بچایا، میں اتنے سال سعدی سے ناراض رہا، مگر اس کو آپ ہی نے کہا تھا دور رہنے کے لیے، میں نے ایسا اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ مگر شیرو نے نفی میں سر ہلایا، کس منہ سے آپ لوگ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اغوا کر کے آپ کو دھوکہ دیا؟ میں نے دھوکہ دیا؟ شروع تو آپ سب نے کیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پانی تھا اور ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ میں تمہاری حفاظت کر رہا تھا نوشیروہ، پچھلے کئی ماہ سے بھی میں تمہاری غلطیوں کو سنبھال رہا ہوں۔ سعدی نے رات ایک گارڈ کو قتل کر دیا ہے، مجھے اس کو سنبھالنا ہے۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری، مگر چہرے پہ در آیت تعجب مصنوعی تھا، اسے خبر مل چکی تھی۔ تمہارے پیچھے میں کتنا خوار ہوا ہوں انداز ہے تمہیں؟ وہ جپٹ کر بولا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنا دفاع دوسرے پہ چڑھائی کر کے کرتے ہیں، جیسے ہر دفعہ میری غلطی ہو، مگر اب نہیں۔ شیرو ڈیڈ نے ایک دفعہ مجھے بھی پولیس کے حوالے، بس کر دے میرے ساتھ جھوٹ بولنا، وہ چیخا تھا۔ اسی طرح ڈنر ٹیبل بیٹھ کر فارس کے خاندان کو اپنے پاس کھانا کھانے پہ بلا کر آپ دونوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاشم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ نوشیروہ کے چہرے پہ تماچا رسید کر پاتا، شیرو نے جھٹے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دوبارہ مارنے کی غلطی مت کرنا، ہاشم کا اردار، اور اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر نیچے گرایا۔ ہاشم منجمد رہ گیا۔ بالکل سن شیرو، جواہرات نے ششدر سی آواز بمشکل نکالی، مگر وہ اسے گھورتے ہوئے غرایا، میرا نام نوشیروہ ہے، اور سامنے رکھے کوٹ اسٹینڈ کو ٹھوکر ماری اور دیوار کی طرف لڑکا دیا۔ کتنی ہی چیزیں گریں اور نوشیروہ غصے سے کانپتا ہاپتا دروازہ چھا مار کر باہر جا چکا تھا۔ چند لمحے ششدر سا سناٹا وہاں چھایا رہا، پھر جواہرات ہاشم کی طرف بڑھی، ابھی وہ غصے میں ہے، ذرا دیر میں مجھے اکیلا چھوڑ دے ممی۔ وہ آئینے کی طرف مڑ گیا اور گھڑی اٹھا کر کھولنے لگا، چہرہ سب پاٹ اور سخت ہو چکا تھا۔ ہاشم آؤٹ ممی ناؤ، وہ دہاڑا تھا۔ جواہرات بے بسی سے وہاں سے نکلی، اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں کی جو بجھی سی تھی۔ ایک کینہ توز نظر اس نے دیوار پہ ڈالی جس کے پارے نقصی تھی۔ فارس غازی جب بھی واپس آتا تھا ان کی زندگیاں یوں ہی خراب ہونے لگتی تھیں۔ کل وہ آیا اور آج ہی اس قصر میں نحوست آ گئی۔ اب وہ کیسے اپنے دونوں بیٹوں کو جوڑ پائے گی؟ وہ جو پہچان میرے اخلاص کی تھی چھین کر لے گئے احباب، وہ چہرہ میرا۔ وہ کاغذ سامنے پھیلائے بے توجہی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سامنے بند قرآن مجید رکھا تھا، اس کا کھلا قلم خشک ہو رہا تھا، مگر صفحہ کرتاس ابھی تک خالی تھا۔ وہ لکھ نہیں پا رہا تھا، وہ اب لکھ سکتا ہی نہیں تھا۔ ذہن کے اندر باہر ہر جگہ ایک ہی منظر چھایا تھا، وہ آنکھوں کی بجھتی جوت روشنی سے اندھیرا۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھا تھا، اور جس کو دیکھا تھا بس اب وہی یاد رہا تھا۔ میری نے سنہری پین سے میز بجائی تو وہ چونکا۔ اسے سنبھال کر رکھو، یہ وہ آخری فیور تھا جو میں نے تمہیں دیا سعدی،
برہمی سے وہ بولی تھی۔ سعدی نے خالی نظروں سے اس قلم کو دیکھا۔ میں نے ایک انسان کی جان لی ہے، اتنا اپسیٹ مت ہو، وہ نرم پڑی۔ تم نے جو کیا سیلف ڈیفینس میں کیا، سیلف ڈیفینس ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ ہاں میری انجیو، وہ تلخی سے مسکرایا۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفینس میں کیے جانے والا قتل بے گناہ نہیں ہے، قانون گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفینس جرم نہیں ہے، مگر کوئی یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ اس کا غم نہیں ہوگا۔ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا ایک حصہ مرنے والے کے ساتھ مر جاتا ہے، وہ حصہ کبھی واپس نہیں آتا میری، چاہے وہ قتل ناحق ہو، قتل خطا ہو یا قتل دفاع ذات۔ قتل کا غم بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس نے اداسی سے کہتے رجسٹر بند کر دیا، پھر گہری سانس لی۔ عمر کو اسے دیکھا جو بیڈ شیٹ بدل رہی تھی۔ ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے میری، یہ سب ختم ہو جائے گا، تمہاری قید تمہاری عزت۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں تکان سے کہہ رہا تھا، تم آزاد ہوگی اور اپنے ملک جا سکو گی، اپنی بیٹی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکو گی، کاردار اور ان کی محلاتی سازشوں سے دور۔ تم اپنی چھوٹی سی دنیا میں واپس چلی جاؤ گی۔ چھوٹی سی دنیا کی بات کس نے کہی؟ اس کے الفاظ پہ سعدی جو واپس پلٹنے لگا تھا چونک کر دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ سوری، میری نے چادر جھٹکی اور گھوم کر رخ اس کی جانب موڑا۔ تمہیں کس نے کہا میری چھوٹی دنیا واپس چاہیے مجھے؟ چھوٹی دنیا میں تو میں پہلے بھی تھی، جانتے ہو فلپائن کیسا ہے، میرا سارا ملک کیسا ہے، لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے گھر کیسے ہوتے ہیں، سارا دن ساری رات کتوں کی طرح کام کرو تب بھی 2 وقت کی روٹی جتنے پیسے نہیں بن پاتے، جانتے ہو جب سیلاب آتا ہے وہاں تو کیسے گھر تن کو کتنا بہتے ہیں، جانتے ہو کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ملک کو چھوڑنا اور غیر ملک میں نوکری کے لیے جانا، مگر ہم فلپائن کی عورتیں جاتی ہیں تمہارے ملکوں میں کیونکہ بادشاہوں کے غلام خود بہت سو کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تم سے کہ مجھے اپنی چھوٹی سی دنیا میں پرسکون زندگی اور بے فکر ضمیر واپس چاہیے، مجھے اپنی جاب واپس چاہیے تھی سعدی یوسف، مجھے اپنا مقام واپس چاہیے تھا، میں اس محل کی ملکہ تھی، وہاں میرا حکم چلتا تھا، میری اتھارٹی تھی، فلپائن کی بھوک اور غربت، خوف اور ظلم میں اپنے بچے کو بڑا کرتے میں نے ایک ہی خواب دیکھا تھا، پیسے کا، اونچے محل کا۔ میں تمہارا ساتھ اس لیے دیتی رہی کیونکہ تم نے مجھے میری پوزیشن واپس لانے کی امید دلائی تھی، تمہارے ساتھ بھاگنے کا مطلب ہے میں تعمر مفرور رہوں گی۔ وہ بول بول کر ہانپنے لگی، چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا، آنکھوں میں پانی تھا۔ سعدی نے اداس نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم جمعرات کی یہاں سے بھاگ رہے ہیں، خاور میرے کمرے میں آئے گا اور ہم مل کر گارڈز پہ حملہ کریں گے، اگر تم نے چلنا ہو تو بتانا۔ سنجیدہ نپتلا لہجہ اور دو ٹوک انداز تھا اس کا۔ میری عجیب سی کیفیت میں گھری اس کو دیکھتی رہی، پھر دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب غلط پڑی نہ کسی کا تیر خطا ہوا۔ وہ گھر آئی تو انیکسی کی طرف جاتے مسز جواہرات کے کمرے کے پچھلے برآمدے پہ نظر پڑی۔ جواہرات وہاں اسی طرح سرخ اسکارف والی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زمر نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ کھلا تو حنین کھڑکی کا پردہ ہٹا کر تیکھی نظروں سے باہر جھانک رہی تھی۔ زمر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ فارس سے ملنے کوٹ آئی تھی، فارس نے کہا یہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ حنین کے ابرو بچے خفگی سے باہر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آئی ڈونٹ لائک ہر۔ می ٹو، زمر کے لبوں سے نکلا۔ می 3۔ اسامہ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، وہ دونوں پلیٹیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ مجھے ایسی خوبصورت لڑکی نہیں پسند جو قد اور عمر میں مجھ سے بڑی ہو، چہک کر کہتا اندر بھاگ گیا۔ زمر اور حنین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی خبر لیتی ہوں میں اس کی۔ ہونا دانت پیستی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ زمر مسکرا دی۔ سعدی، وہ کچھ سعدی کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ سبززار کے اس طرف برآمدے میں بیٹھی آبدار نے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر ہٹایا اور سوچتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کون تھی؟ یہ اورنگزیب کے بھانجے فارس کی بیوی ہے۔ آبی کے دل کو کچھ ہوا مگر سنبھل کر بیٹھی رہی۔ دیکھنے میں تو بس ٹھیک ہے، فارس زیادہ اچھا ہے، ہمارے گھر آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا، پسند کی شادی تھی کیا؟ سرسری سے پوچھا۔ جواہرات نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میرج آف کنوینئنس، کاغذی شادی۔ طلاق ہونے والی ہے، چند دن کا کھیل ہے۔ ابھی سن رہ گئی مگر پھر بظاہر بہت سنبھلے انداز میں پوچھا، کیا واقعی وہ لڑکی اس سے نفرت کرتی، انتقام کے لیے شادی کی تھی؟ آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، اب بھی اس کا کیس اس لیے لڑ رہی تھی تاکہ اس کو پھنسا سکے، مگر یہ راز ہے۔ آخر میں رازداری سے آواز ہلکی کی اور ہنس پڑی۔ وہ اس کا مطلب ہے شادی ختم ہونے والی ہے؟ ابدار کی آنکھوں میں خوشگوار سیاہیں چمکنے لگی تھی۔ بالکل۔ اچھا تو تم کہہ رہی تھی کہ شروع سے تمہاری کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ جواہرات وہ بات کریدنے لگی جس کے لیے اس نے آبی کو بلایا تھا، اور آبی مسکراتے ہوئے بظاہر سن رہی تھی مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا اور شاید دل بھی۔ شادی کر لو آبی، آخر میں جواہرات نے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کپ رکھا اور نرمی سے کہنے لگی، شادی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہوتا ہے آنٹی، وہیں لگانا چاہیے جہاں دل مانتا ہو۔ تو دل کہاں مانتا ہے تمہارا؟ دل؟ وہ پھر سے مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں خلوص بھی تھا، سادگی اور معصومیت بھی۔ بس کوئی ایسا ہو جو نڈر ہو، بہادر ہو، جس کو عامل تنوین کو ہپنوٹائز کرنا آتا ہو، جس کے لیے میں بہت بڑے سے بڑا خطرہ لینے کو تیار ہوں بدلے میں صرف ایک کپ چائے کے لیے، جس کا ایک فکرہ دوسروں کی تقریروں پہ بھاری ہو، وہ بولے تو سب سنے، وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی بولے۔ پھر ذرا مزید سنبھل کر بولی، اور جس دن ایسا کوئی مل گیا تو اس پہ لگا ان اویلیبل کا ٹیگ بھی اویلیبل میں بدل دوں گی۔ جواہرات کی اس کی باتوں
جواہرات کو اس کی باتوں نے نہیں چونکایا تھا، وہ ایسی باتیں کیا کرتی تھی۔ پھر وہ اٹھ گئی تو جواہرات بھی اندر چلی گئی، ادھر پودوں سے ہاتھ گزارتی مدھم آواز میں خود سے باتیں کرتی۔ ایرانی لڑکی دور جا رہی تھی، سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی، مگر سرمئی آنکھوں میں بے پناہ خوشی بھری چمک تھی۔ تبھی وہ رکی۔ سامنے فارس کار سے نکل رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ نہیں مسکرایا، وہ محتاط تھا۔ ہیلو، وہ اس کے قریب آ کر رکی۔ فارس نے سر کے خم سے جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، انیکسی اور قصر کی ہر کھڑکی سے یہ منظر صاف دکھائی دینا تھا۔ آپ کے اوپر میرا ایک ادھر ہے چائے؟ اس نے ایک لفظی استفسار کیا۔ جی ہاں مسٹر اینڈ مسز فارس غازی میرے اور بابا کے ساتھ چائے پیئیں گے۔ وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر دوں گی۔ آپ کے پاس میرا نمبر ہے؟ فارس کار لاک کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے پاس میرا ہے نا؟ مجھے ٹیکسٹ کریں گے تو میں محفوظ کر لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ فارس نے کار لاک کرتے سر کو خم دیا۔ ایک بری خبر بھی تھی۔ وہ ذرا ٹھہری۔ اس نے آپ کا بھتیجا تحفہ استعمال کر لیا ہے۔ آپ کے بھتیجے نے تحفہ استعمال کر لیا؟ کل رات ایک گارڈ اپنی جان سے گیا ہے۔ اوکے، پھر جلدی ملاقات ہوتی ہے چائے پہ۔ وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی۔ لاؤنج کی کھڑکی سے دیکھتی جواہرات نے بس سرسری ملاقات کو الیکس کچھ نہ سمجھا، اور زمر نے ناک سکیڑ کر پردہ واپس گرا دیا۔ مگر ایک وہی تھا جو چابی کے ہول میں لگائے وہیں ٹھہر گیا تھا، منجمد ششدر پورے جسم کو کسی نے برف کی ڈھیر میں ڈال دیا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے بدقت کار لاک کے اوپر قدم اٹھاتا، بھاری بھاری قدم اٹھاتا نیکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ سادی قتل اس کا پورا جسم سنسنا اٹھاتا۔ تجھ پہ کھل جاتی میری روح کی تنہائی بھی، میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا۔ قریباً 5.25 برس قبل وہ واقعہ ہوا تھا، جب اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات طے کر رکھی تھی، اور اس لحاظ سے زمر کی یونیورسٹی چھوڑنے کے سال بعد اس نے ندرت سے کہا تھا کہ وہ زمر کے لیے رشتہ بھیج دیں۔ ان 2 سالوں میں متعدد بار اس کے ذہن میں یہ واہمہ آیا کہ کہیں اس کے والدین اس کی کہیں اور شادی نہ کر دیں، مگر اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ جلے دودھ کے برے تجربے کے بعد یوں ہی کسی کو بھی اپنی بیٹی نہ دے دیتے۔ غور کرنے میں یا ہاں کرنے میں مہینے لگا لیتے، اور اس کی لا علمی میں سب ہو جائے یہ ناممکن تھا۔ اسے خبر مل ہی جانی تھی۔ ندرت اس کی دلچسپی کو سن کر پہلے خوش ہوئی، پھر خاموش۔ وہ ان کی آنکھیں پڑھ سکتا، وہ متعامل تھیں۔ اتنے برسوں ناخوشگوار تعلقات کے بعد ان کو اپنی ساس سے امید نہیں تھی کہ وہ ان کے بھائی کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیں گی۔ خود فارس کو اگر اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہ تھی تو کوئی احساس کمتری بھی نہ تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ زمر کی عزت کی، احترام کیا، اسے خود سے برتر سمجھا، مگر اس نے کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ جس سادہ زندگی خواہش سے تھی، اس میں ان پیچیدگیوں کی جگہ نہیں تھی۔ رشتہ بھجوانے کے چند روز بعد وہ آفس میں تھا جب حنین کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ زمر اس سے ملنا چاہتی ہے، کوئی بات کہنا چاہتی ہے۔ وہ یوں ایک بلاوے پہ چلے جانے کے حق میں نہیں تھا، مگر اسے انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ حنا کے گھر آ گیا۔ اسے امید تھی کہ زمر اس کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہے گی، اپنی دو ٹوک انداز میں سمجھداری کے ساتھ ترجیحات اور توقعات واضح کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس پروپوزل سے انجان لگ رہی تھی۔ وہ تو اپنی ناک میں پہنی اس لونگ سے بھی انجان لگتی تھی۔ کچھ روز قبل وہ ایک جیولر کے پاس کسی تفتیش کے سلسلے میں گیا تھا، تو اسے شوکیس میں سجی ڈائمنڈ نوز پن اتنی خوبصورت لگی کہ وہ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ بھیجتے وقت اپنا نام اس لیے نہیں لکھا کہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو تماشا بن جائے گا، وہ اس کو پہنے دل دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ خوشگوار احساس ستھرا، وہاں مایوسی بھی ہوئی۔ وہ اس کی لکھائی نہیں پہچان سکی تھی۔ 1 سال پڑھا تھا وہ اس سے، کبھی تو نوٹ کی ہوگی اس نے فارس کی لکھائی، وہ تو فوراً پہچان لیتا، مگر وہ نوٹ نہیں کر سکی۔ اور پھر جب وہ اپنے مدعے پہ آئی، اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھے، وہ اپنا مسئلہ بتانے لگی، تو فارس غازی کے دل میں مزید مایوسی اترتی گئی۔ وہ کسی ملزم کے بھائی کی ہر اس منٹ کی وجہ سے پریشان تھی۔ یہ اچھا تھا کہ ایک قریبی مرد رشتہ دار ہونے کے ناطے اس نے فارس پہ بھروسہ کیا اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا، مگر یہ اتنا اچھا نہ تھا۔ وہ مدد کی حامی بھر کر وہاں سے اٹھ گیا، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جڑ پکڑنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی اور جان کر انجان بنتے ہوئے اس کو آزما رہی تھی، یا وہ جانتی ہی نہیں تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کو رشتہ دیے اتنے دن گزر چکے ہیں اور زمر کے والدین جو ہر بات میں اس کی رائے مانگا کرتے تھے اس کو خبر ہی نہ دیں۔ اگلی دفعہ جب وہ ندرت کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ وہ زمر کی والدہ سے پوچھیں، ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ ندرت نے ایسے ہی کیا، اور اپنی ساس کا جواب سن کر ان کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ زمر نے انکار کیا ہے اور کہتی ہے کہ فارس جیسے غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ سیریسلی وہ بچہ تو نہیں تھا کہ اس بات پہ یقین کر لیتا۔ 2 دن پہلے تک زمر اس سے مدد مانگ رہی تھی اور اب اس کو یہ سب کہے گی۔ صاف ظاہر تھا زمر کی امی نے ندرت سے ساری زندگی کے حساب چکتا کی تھے، بیٹی سے پوچھے شاید بیاہ بتائے بغیر ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ندرت دوبارہ بات کرنے کے حق میں تھی، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عزت اور غیرت سب میں ہوتی ہے، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس میں بھی اتنی غیرت تھی کہ اگر ایک دفعہ اتنا سخت جواب مل گیا ہے تو وہ اس خاندان سے دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ وہ اس سے برتر تھی، مگر وہ اس سے کمتر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا حنین ندرت کی باتیں سن رہی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ سوچ رہی ہوگی ماموں نے اتنی جلدی ہار مان لی، مگر یہ ہار جیت کی باتیں نہیں ہوتی، عزت اور غیرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ عزت دار لوگ خاموشی اور وقار سے راستہ بدل لیتے ہیں، اس نے بھی یہی کیا۔
فارس کو 700 سال قبل کی ابن قیم کی لکھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ تھی یہ جاننے کے لیے کہ مرض عشق کی دوا کیا ہے۔ ایک سمجھدار اور پریکٹیکل آدمی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو معلوم ہی تھا کہ یہ عشق وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ اگر انسان اس گلی جانا چھوڑ دے، اس شخص سے ملنا اور اسے دیکھنا چھوڑ دے، غزے بسر، اور خود کو کہیں اور مصروف کر لے، زندگی میں کوئی نیا رشتہ آ جائے، ایک اچھی بیوی، تو وہ پرانی محبت یاد بھلے رہ جائے، تکلیف نہیں دیتی۔ مگر یہ سب صرف تب ہو سکتا ہے جب انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ آگے بڑھ جانے کا ہو۔ جو لوگ مرض عشق سے شفایاب نہیں ہو پاتے، ان کی دراصل نیت نہیں ہوتی محبوب کی یاد کے نشے سے نکلنے کی۔ اور فارس نیت کر چکا تھا، اس نے زمر کے خاندان سے میل ملاپ چھوڑ دیا تھا۔ زمر کی امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ضرور گیا، 2-4 دفعہ گیا، مگر کوشش کی کہ زمر کے سامنے نہ جائے، نگاہ بھٹکے گی تو دل بھٹکے گا، مگر جو نیت صاف تھی اس لیے اس کا دل پرسکون ہوتا گیا۔ اتنے زمر کو چھوڑ دیا، اسے دستبردار ہو گیا اور خود کو ایک نئے انسان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ شادی سے پہلے زرتاشا سے صرف ایک دفعہ ملا تھا اور اس کے ابو کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ وہ MSc سائیکولوجی کر رکھا تھا اور دل سے آرٹسٹ تھی، رنگت خاصی گوری اور شولڈر کٹ بال بے حد سیاہ تھے۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور طبیعت کی بھی اچھی تھی۔ جتنا زرتاشا کو تم پہلے پڑھ چکے ہو اس لحاظ سے اتنا تو جان گئے ہوگے کہ وہ ذرا بچکانہ، ذرا جلد باز، ذرا نخلی ضرور تھی، مگر اگر تم غور کرو تو یہ سارے عناصر اس میں ذرا ذرا سے تھے۔ ان کو چھوڑ کر اس میں ڈھیر ساری محبت، ڈھیر سارا خلوص اور ڈھیر ساری خوش مزاجی بھری تھی۔ شادی سے پہلے اس نے فارس کے سامنے صرف 2 شرطیں رکھی تھیں، میرے لیے لڑیں گے مگر مجھ سے نہیں لڑیں گے، اگر میں کبھی جاب کرنا چاہوں تو مجھے منع نہیں کریں گے۔ اس نے دوسری شرط مان لی تھی اور پہلی کو حالات اور خود کو زرتاشا کے رویے سے مشہور کر دی تھی۔ البتہ دل میں وہ بے حد محظوظ ہوا تھا۔ زرتاشا میں ویسے تو ہر بات زمر سے مختلف تھی، مگر ایک بات جو اس میں اور زمر میں زمین آسمان جتنا فرق کرتی تھی وہ سادگی تھی۔ زمر سادہ نہیں تھی اور زرتاشا کی اس معصومیت بھری سادگی جو بہت سے لوگوں کو اس کا بچکانہ پن اور جذباتیت لگا کرتی تھی نے فارس کے دل میں پہلی محبت کو قریباً ختم کر دیا تھا۔ زمر یوسف کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور جس دن زرتاشا سلیم سے زرتاشا غازی بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فارس کے ذہن میں زمر کا خیال آنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ پہلی دفعہ وہ زمر کو بھولنے لگا تھا، عارضی طور پر ہی صحیح۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ مگر اس وقت لاؤنج میں خاموش بیٹھا زرتاشا کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائے وہ دور گم تھا، پریشان بھی تھا اور فکر مند بھی۔ ذہن میں صرف سعدی کا خیال چکر کاٹ رہا تھا، یہ یقین دہانی کہ وہ ہاشم کے پاس محفوظ ہے وہ ختم ہو چکی تھی اور پچھلے کچھ دنوں سے کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی جب سعدی کے زندہ بچ جانے کی امید نہ ٹوٹی ہو۔ فارس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا، وہ شدید پریشانی کے باوجود گھر میں کسی سے یہ مسئلہ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے 10 ماہ سے وہ جس جنگ کی تیاری کر رہا تھا وہ قریب آ پہنچی تھی، مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا۔ ندرت استری لیے کپڑے الگ کر رہی تھی، ابا اخبار پڑھ رہے تھے، حنین خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، زمر کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، سیم ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھا تھا۔ آپا، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ آواز اتنی تھی کہ ہر کوئی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کے ریسٹورنٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک اچھا گھر ڈھونڈا ہے، کافی بڑا ہے اور قیمت بھی اچھی ہے۔ سب ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ جمعے کو ہم نے وہاں شفٹ کرنا ہے، آپ لوگ پیکنگ کر لیں۔ اور موبائل نکالتا ہوا کھڑا ہوا۔ ایک ششدر سے سناٹے میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، زمر بھی کچھ نہ بول سکی، حنین الگ شل، ندرت کو ہی ہوش آیا۔ اور یہ گھر میں اسے بیچ رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ ابا نے چمبے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ ضروری ہے، ہلکا سا مسکرا کر مگر اتنے حتمی لہجے میں بولا کہ کسی سوال کی گنجائش ہی نہ رہی، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور وہ موبائل پہ نمبر ملاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کے دروازے پیچھے گم ہونے سے پہلے انہوں نے اسے فون کان سے لگائے کہتے سنا تھا، یہ میرا نمبر ہے، آپ اس کو سیو کر لیں۔ اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ سب ابھی تک چپ بیٹھے تھے، پھر زمر نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا تو کانچ کے پتھر سے ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی۔ حنین نے گمسم سی ہو کر اس کی طرف گردن موڑی۔ ماموں کیا سوچ کر ایسا کر رہے ہیں؟ زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس پہ بھروسہ کرو، وہ کہہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی حل ضرور ہوگا۔ آپ کو کب سے ان کے فیصلوں پہ بھروسہ ہونے لگا؟ حنین نے کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اس کی مشکوک نظروں سے اس کو گھورا۔ جب سے میں نے اس کو کورٹ میں اپنا دفاع کرتے دیکھا ہے، وہ معاملات کو سدھارنا اور سنورنا جانتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گھر بدل لیں تو ہم بدل لیتے ہیں۔ اس کو نئی جاب کی تلاش ہے، وہ اسی لحاظ سے بہتر علاقے میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوگا۔ وہ رسام سے کہہ رہی تھی۔ ادھر ندرت کو اب نئی فکر نے آن گرا تھا، سامان پیکنگ شفٹنگ کہاں سے کام شروع کریں۔ اس نے ابھی ایک گھونٹی بھرا تھا کہ موبائل تھرتھرایا۔ نیا پیغام، میں اپنے برآمدے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں زمر۔ اس نے مگ وہیں دھرا اور تھوڑی دیر بعد وہ اچھی گردن اور پرسکون چہرے کے ساتھ کسر کے برآمدے کے سینے چڑھ رہی تھی۔ گڈ آفٹرنون مسز کاردار، مسکرا کر جواہرات کو سلام کیا جو سینے پہ بازو لپیٹے وہاں کھڑی سلگتی آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ نوشیروہ اور آبی والا معاملہ حل نہیں کر سکی تو اب اصل مسئلے کی طرف آئی۔ زمر سے نمٹنا تھا اسے۔
سو کل فارس رہا ہو کر آ گیا ہے. میں نے سوچا تمہیں 24 گھنٹے دے دوں کوئی وضاحت گڑھنے کے لیے. مسکراتے ہوئے ہونٹوں مگر انگارہ آنکھوں سے چبا چبا کر بولی. زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے. آپ کل بھی پوچھ سکتی تھی. تو پھر بتاؤ زمر کہ فارس کیسے رہا ہوا؟ وہ اس رات ایک ایسے مردوں کے لیے مخصوص کلب میں تھا جہاں بڑے خاندانوں کے 32 مرد بھی تھے. قوم لوط کے مرد اپنی البائی ثابت کرنے کے لیے اگر ہم ان لوگوں کی نام عدالت کو دیتے تو عدالت ان کو سب فیونا کرتی، نوٹس بھیج کر حاضر ہونے کا حکم دیتی. ایسے میں وہ 32,000 لوگ اب پوری دنیا کے سامنے آ جاتے اور بے شک وہ گواہی کے وقت مکر جاتے کیونکہ کوئی بھی ایسی جگہ کے بارے میں گواہی نہ دیتا. مگر ایک نیا اسکینڈل کھڑا ہو جاتا اور سب کی بدنامی ہوتی. ان میں سے ایک سابق پروسیکیوٹر جنرل کا بیٹا بھی تھا. جج صاحب نے اسے کلب کا ذکر آنے پر سمجھا کہ موجودہ پروسیکیوٹر جنرل پچھلے پروسیکیوٹر جنرل سے انتقام لیتے ہوئے اس کے بیٹے کے خلاف اسکینڈل بنوانا چاہتا ہے. اس لیے اس کلب میں موجودہ ایک گواہ یعنی فارس کو پکڑ رکھا ہے. سو جج صاحب نے فارس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. بے شک وہ جج آپ کے ہاتھوں میں تھا مگر کالے کوٹ والے اپنی بیٹی بھائیوں کے خلاف کب ہی کھڑے ہوتے ہیں. یہ مجھے بھی معلوم ہے زمر. میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ رہا کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ بے گناہ تھا. تو تم نے مجھے استعمال کیوں کیا؟ وہ تڑخ کر بولی. آپ کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں استعمال کر سکوں. مجھے کچھ عرصہ قبل تک اس کی بے گناہی کا علم نہیں تھا. جب ہوا تو میں نے اس کے کیس کو درست سمت میں چلایا. انسان کو غم اور خوشی دونوں میں حق بات کہنی چاہیے. وہ پرسکون تھی. ہاؤ سویٹ. اور مجھے بتانے کا ارادہ کب تھا تمہارا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کی ماتحت ہوں، ناملازمہ، جو ہر بات کی رپورٹ آپ کو کروں. جواہرات نے زخمی نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سرلایا. وہ برف سی عورت کہاں گئی جو انتقام لینے کے لیے بےتاب تھی؟ زمر چند لمحے آنکھیں سکیڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی تھی. شاید وہ پگھل گئی. غلطی کر رہی ہو تم زمر. تم نے اسے جیل میں ڈالا تھا. وہ کبھی نہیں بھولے گا. اور اگر تم اس کی زندگی گزارنے کا سوچنے لگی ہو تو مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے. کیونکہ وہ 2 قدم قریب آئے اور شیرنی سی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا. کیونکہ تم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتی. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے تم کبھی نہیں جان سکو گے. اور تمہارے ساتھ وہ ساری زندگی ایک محروم انسان کی طرح زندگی گزارے گا. زمر کے چہرے پہ سایہ سا گزرا. پھر وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے اورنگزیب کاردار نے آپ کے ساتھ گزاری تھی. جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا. بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھنے لگا مگر اس نے بٹی بیچ لی. تم میرے کمرے کی بالکنی کو دیکھیے. وہاں فارس کھڑا ہے. ادھر ہی دیکھ رہا ہے. شکر ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ورنہ آپ کا کیا حل کرتا. مجھے سوچ کر ہی آپ سے ہمدردی ہونے لگی ہے. سرخ ببو کا چہرے کے ساتھ جواہرات نے گردن موڑی. وہ بالکنی میں کھڑا آنکھوں کے پتیاں سکڑ کے سنجیدگی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا. امید ہے آپ آئندہ بھی میرے ساتھ ذرا احتیاط سے بات کریں گی ورنہ میری انگلیاں بیک وقت کتنی ڈوریاں کھینچ رہی ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. گڈ آفٹرنون کہہ کر وہ مڑی اور تیزی سے سینے اترنے لگی. جواہرات لمبے لمبے سانس لیتی اور غصے میں پلکاتی وہیں کھڑی رہی. منزل کو نہ پہچانے رہے عشق کا راہی، ناداں ہی سہی ایسا بھی تو سادہ نہ تھا. ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ سر شام ہی دھند اکٹھی ہونے لگی تھی. اخبستہ ہڈیوں کے اندر تک گھس جانے والی ہوائیں ہر ایک کو جما رہی تھی. ایسے میں داخلی دروازہ کھول کر ہارون اندر داخل ہوئے تو ہیٹر کی گرمائش سے بھرے لیونگ روم میں آبی کو منتظر بیٹھے دیکھا. ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی بات کرنی ہے؟ وہ اس کا چہرہ پڑ چکے تھے. صوفے پہ آ کر بیٹھے اور پوچھا. بابا. وہ جلدی سے قریب آئی. سرخ اسکارف سر پہ لپیٹ کر گردن کے پیچھے اکٹھا کر کے ڈالا تھا اور ملائی جیسے چہرے پہ تز بز تھا. آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہارون نے گہری سانس لی اور موبائل نکالتے ہوئے بولو کہا. پھر اینک ناک پہ جما کر اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہیں مسڈ کالز دیکھنے لگے. فارس غازی. میں نے اسے چائے پہ بلایا. بیوی کے ساتھ وہ میرا مشکور تھا کہ میں اس کے لیے ایک دفعہ تھانے گئی. میں نے سوچا اس بہانے سے آپ کی بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا. تم حاشی عمر فارس غازی کے سارے مسئلوں کو جانتی ہو. ایسے میں کیا ضرورت تھی اس سب کی؟ بابا اس طرح زیادہ اچھا ہے نا. اس کا شک کبھی بھی آپ پہ نہیں جائے گا. مجھے اس کے شک کی پرواہ ہے بھی نہیں. خیر تم نے جانا ہے تو چلی جانا. میں مصروف ہوں. آپ ایک دفعہ اس سے مل کر تو دیکھیں. میں اس جیسے کسی انسان سے آج تک نہیں ملی بابا. اس نے ملتے جی انداز میں ان کے ہاتھ تھامے. میں مصروف ہوں ابھی. تم چلی جانا. اور اگر بلانا تھا تو ڈنر پہ بلا لیتی. صرف چائے کیوں؟ نہیں بابا. وہ زبان کا پابند ہے. چائے کی بات ہوئی تھی سو چائے ہی پینی ہے. خیر آپ سوچ لیں. میں اس کو جمعے کی شام کو مدعو کر رہی ہوں. وہ پورے چاند کی رات ہوگی. ایک بہت خوبصورت رات. جلدی جلدی خوشی اور جوش سے کہہ کر وہ اندر کو بھاگی. آج اس کے پاس توجہ بڑھ جانے کے شکوے تھے، نہ وقت کی کمی کی شکایتیں. آج وہ خوش لگتی تھی، معصوم اور پرجوش. ہارون نے بہت غور اور اچنبھے سے اس کو اندر بھاگتے دیکھا تھا. کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے، فقط ایک دل تھا اب تک سو وہ مہرباں نہیں ہے. جواہرات جب لاؤنج میں واپس آئی تو غصے سے کانپ رہی تھی. سیدھی اوپر ہاشم کے کمرے میں آئی. وہ اسٹڈی ٹیبل پر کونیاں رکھے بیٹھا گردن تیرچی کیے کچھ لکھ رہا تھا. ریڈنگ گلاسز لگا رکھے تھے اور مصروف لگتا تھا. اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میری اتنی بےعزتی کی ہے کہ دیکھ چکا ہوں. میری بالکنی سے آپ کا پچھلا برآمدہ نظر آتا ہے. وہ گردن کو جنبش دی بغیر لکھتا رہا. جواہرات جل کر کوئلہ ہو گئی. اور تم بیٹھے دیکھتے رہے. وہ مجھے فارس کے نام سے دھمکا رہی تھی اور تم وہ غصے سے لرز رہی تھی. آپ کو اسے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے کبھی
فارس سے دشمنی ظاہر نہیں کی، یوں وہ ہم پہ شک کرے گی اور میں یہ نہیں چاہتا. میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو شوٹ کر دوں اور تم کہتے ہو کہ انف ممی. اس نے اکتا کر گردن موڑی اور بیزاری سے لال بھبو کا چہرے والی ماں کو دیکھا. ہم مزید کوئی قتل نہیں کرنے لگے، اب موو آن کرنے کا وقت ہے. 2 دفعہ جیل جا کر اسے بھی سبق مل چکا ہے اور میں بھی اب اپنی زندگی میں کوئی مثبت رخ دیکھنا چاہتا ہوں. اور مڑ کر واپس لکھنے لگا. جواہرات اب کے چوکی پھر قریب آئی. کیا کر رہے ہو تم؟ غصہ کم ہوا تشویش سے درائی. ہاشم کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا تو وہ چیک بک پہ چیک سائن کر رہا تھا. جمعے کو ہم نے سری لنکا میں ہونا ہے پریرا پریڈ کے لیے. میں اس سے پہلے ایک کینسر اسپتال کے نام کچھ چیکس لکھ رہا ہوں اور کچھ اورنگزیب قائدار کی مدرسے کے لیے. وہ چیک لکھ کے رکھ کر رہا تھا اور جواہرات کی آنکھیں تعجب اور بے یقینی سے پھیلی. ایک دم سے اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ کر کے خوشی مل رہی ہے ممی. جب آپ نے مجھے لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں روکا تو ان کو بچانے سے بھی نہ روکیے. وہ بالکل ماں کی طرف سے بے نیاز تھا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ کر کے ایک بڑے فلونوتھراپسٹ بن رہے ہو تو میرے نزدیک یہ گلٹی کانشیس کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ تل ملا گئی تھی. پہلے نوشیروہ اور اب ہاشم. ہاشم نے ناگواری سے کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائیں کہ اس کا موبائل تھر تھرانے لگا. بات کراؤ. وہ اسی بے نیازی سے فون سننے لگا. ہاں میری بولو. جواہرات جو کلس کر جانے لگی تھی بے اختیار ٹھہر گئی. پھر اسے اشارہ کیا. ہاشم نے اسپیکر آن کر کے فون سامنے رکھ دیا. ہزاروں میل دور کچن کا دروازہ بند کیے کھڑی میری اینجیو آہستہ آہستہ سے فون میں کہہ رہی تھی. وہ جواہرات کی رات کو بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں. سعدی اور خاور مل کر گارڈز پہ حملہ کریں گے اور ان کو یرغمال بنا کر وہاں سے بھاگیں گے. آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ہم سری لنکا میں ہیں مگر میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں. اس نے مجھے بھی چلنے کی پیشکش کی مگر میں نہیں بھاگوں گی. ہاشم اور جواہرات نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر ہاشم مسکرایا. تمہیں کیا چاہیے میری بتاؤ؟ مجھے صرف اپنی جاب واپس چاہیے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ. جواہرات نے موبائل ہاشم کے ہاتھ سے لیا اور جب اس میں بولی تو چہرے پہ ڈھیر اطمینان تھا. تم نے میرا اعتماد کما لیا ہے میری. چند دن میں ہم تمہیں واپس لے آئیں گے. ذرا ٹھہری. زہر کے انجیکشن کا کچھ معلوم ہو سکا ہے؟ نہیں مسز کاردار اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور میری NGO جتنی مجبور اور مضطرب صحیح وہ یہ بات ان کو نہیں بتا سکتی مگر جواہرات مطمئن ہو چکی تھی. سو اسے شاباشی دے کر فون ہاشم کو تھما دیا. تم خاموشی سے ان پہ نظر رکھو میری، باقی میں سنبھال لوں گا. کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. جواہرات چونکی. کدھر؟ ہارون عبید سے 2 ٹوک بات کرنے میں سختی سے بولا تھا. جواہرات کا عارضی اطمینان انکا ہونے لگا. پھر جی کڑا کر کے بولی شیور ہم ساتھ جائیں گے. میں تیار ہو لوں اور باہر نکل گئی. اس کا ذہن تیزی سے جمع تفریق کرنے لگا تھا. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. جواہرات کے پاس سے آنے کے بعد سے زمر ندرت کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے چپ چاپ بیٹھی تھیں. جو کہہ آئی وہ تو جواہرات نے سن لیا مگر جو اس نے سہا وہ الگ داستان ہوئی. ہنا اس کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس فلیش کو لگائے. پھر سے کوشش کرنے لگی. گاہے بگائے نظر اٹھا کر اس کو بھی دیکھ لیتی. آپ اپسیٹ ہیں؟ پتہ نہیں. وہ بیزار تھی. بیٹھی لب کاٹتی رہی. کوئی مسئلہ ہے تو فارس غازی 7 والے کمرے میں ہیں. ان کے پاس یقیناً حل موجود ہوگا. شٹ اپ. خفگی سے رخ بھی موڑ لیا. ہنا مسکراہٹ دبائے اسکرین کو دیکھنے لگی. اچھا سنیں. تھوڑی دیر بعد اس نے پکارا. یہ وہی فلیش بھائی نے سونے کے برتھ ڈے نائٹ پہ چڑھائی تھی. یعنی کہ اس میں ہاشم اب نام لیتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہوتا تھا کہ کمپیوٹر کا ڈیٹا کاپی تھا مگر وہ ڈیٹا اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ بھائی نے اس کے اندر فروزن کیوں ڈال رکھی ہے؟ اگر ڈیٹا اندر نہیں ہے تو یہ فلیش وہ نہیں ہے اور اگر یہ وہ فلیش نہیں ہے تو خاور کے اسٹائل کی انکرپشن کیوں؟ اف. مگر زمر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کھڑکی کے پردہ ذرا سا سرکا. وہ دور نیچے دیکھ رہی تھی. ہنین بھی پیچھے کو گھومی ہوا ہے. جواہرات اور ہاشم زینے اتر کر سبزدار پہ گاڑی کی طرف بڑھنے دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے فوراً رخ موڑ لیا. وہ دونوں کہیں جانے کے لیے تیار لگتے تھے. دوسری طرف سے نوشیروہ آتا دکھائی دیتا تھا. ہاشم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا جبکہ جواہرات اسے بے بسی سے دیکھ کر ہاشم کے ساتھ ہو لی. زمر کی آنکھیں چھوٹی ہوئی. جب علیشا نے نوشیروہ کو بتایا کہ ہاشم نے اسے پٹوایا تھا تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ کچھ نہیں. تب سے علیشا کو میسج نہیں کیا. اس نے لوزر کے دل پہ بہت زور سے لگی ہے. وہ ہلکا سا ہنسی. اندر کچھ ٹوٹا تھا. وہ گفتگو صرف شیرو کے دل پہ تو زور سے نہیں لگی تھی مگر پھر ہر خیال سے جھٹک کر زمر کو دیکھا. آپ اتنی زرد کیوں لگ رہی ہیں؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ دن بدن آپ کی صحت بگڑ رہی ہے. کوئی وہم ستا اسے. زمر سنجیدگی سے اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی. اسے کسی کو تو بتانا تھا مگر حسب توقع اگلے 10 منٹ اس کو شوق اور پریشان سی ہونا کوئی تسلی دینے میں لگے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ کہ فارس نے ڈونر ڈھونڈ لیا ہے. کون ہے ڈونر؟ ہنا نے بے تابی سے پوچھا. اس نے نہیں بتایا. مجھے ڈونیٹ کرنے والے لوگ جانے کیوں خفیہ رہنا پسند کرتے ہیں. شانے اچکا کر رہ گئی. ہنا ایک دم چوکی. کیا پتا ماموں خود. زمر او پلیز فضول باتیں نہ کرو. وہ بیزار ہوئی مگر ہنا سارا غم بھول کر ایک دم پرجوش ہو گئی تھی. ہو سکتا ہے وہ خود ڈونر ہوں. وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. ناممکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. زمر نے ناک سے مکھی اڑائی. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بہت اچھے ہیں اور ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ A پازیٹیو میں O نیگیٹیو. وہ مجھے کبھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا. ہنین. اس نے بڑے رسام سے ہنین کی
बढ़ती जज्बातियत को रोका वो एकदम झाग की तरह बैठ गई। ओह जुमर उठ खड़ी हुई। मैं आती हूँ। रुना को एक दफ़ा फिर जुमर की सेहत की फिक्र लाहक होने लगी थी, लेकिन वो जाहिर करती तो जुमर उसे बताने पे पछताती, सो चुप बैठी रही। जुमर हाशिम के कमरे की पिछली सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई तो जानती थी कि हाशिम और जवाहरात घर से जा चुके हैं। इसे अपनी पुश्त पे बालकनी में बैठे फारिस की निगाहें महसूस हो रही थी, मगर नजरअंदाज की रही। इसने नौशरवा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। खिलाफ तवक्का वो फौरन खुल गया। इसे चौखट में ईस्तदा देखकर शेरू के अब्रो उठे। जी हेलो, मुझे कुछ काम करना है। अपनी नोटबुक और फाइल्स दिखाएं। हाशिम की लाइब्रेरी से PLD देख सकती हूँ। श्योर। वो पहले से स्टडी का रास्ता बताने लगा, फिर खुद ही बाहर आया और हाशिम के कमरे की इस तरफ स्टडी की ग्लास वॉल स्लाइड के सामने रैक्स और मेजें नजर आ रही थी। जुमर अंदर आई। मेज पे इतनी चीजें रखी हैं और सामने रैक से सियाह जल्द वाली किताबें देखने लगी। मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, तुम यहीं बैठ जाओ। उसे जाते देखकर मसरूफ अंदाज में पुकारा। वो छटक कर रुका। आप कर लें आराम से, ये PLDS हैं, कीमती किताबें हैं। कल को कोई आगे पीछे हुई तो मेरा नाम ना आए, इसलिए कह रही हूँ। आपका नाम क्यों आएगा? चंद माह पहले हमें रोककर तलाशी लेनी चाहिए थी। खावर ने किसी नेकलेस के लिए वो 2 किताबें लाई और कुर्सी खींचते हुए इसे याद दिलाया। ओ यस, हम तो हैं ही बुरे लोग। शेरू ने कंधे झटके बैठा नहीं खड़ा रहा। फिर मरवतन पूछा, आपको कुछ चाहिए? ओ थैंक यू। क्या तो मुझे इन तमाम सालों के केसेस किताब में से ढूंढ दोगे? ये लो एक किताब इसके सामने धरी। वो मसरूफ नजर आ रही थी। मेरा मतलब था चाय या कॉफी। जुमर कलम होठों में दबाए नफी में सर हिलाकर पढ़ने लगी। वो गहरी सांस लेकर कुर्सी खींचकर बैठा। किताब खोली और मतलूबा केसेस की लिस्ट देखी। बालकनी में बैठे फारिस को सामने स्टडी की खुली ग्लास वॉल से वो दोनों मेज के गिर्द बैठे साफ नजर आ रहे थे। वो खामोशी से उनको देखता रहा। ये इधर क्या कर रही है? वो इसका दिमाग पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा था। जानता था कि जुमर कारदास की हकीकत से वाकिफ है और वो बेचैन है, क्योंकि उसके ख्याल में फारिस पिछले कई माह से कुछ नहीं कर रहा शादी के लिए। हाँ फारिस गाजी तो बेकार आदमी है ना। सो ये क्या है? शेरू ने थोड़ी देर बाद पूछा। मैं अपने क्लाइंट को सजा से बचाना चाहती हूँ। मर्डर केस है, कत्ल इसके छोटे भाई ने किया है, मगर बाप और भाई ने बड़े को आगे कर दिया। एक फाइल इसी मसरूफ अंदाज में शेरू के सामने डाली। इसने अचंभे से जुमर को देखा। मगर वो भाई ना करता जुर्म का एतराफ क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके बाप और भाई का इस पे बहुत जोर चलता है। उन्होंने सारी जिंदगी उसको अपनी मोहब्बत की तसल्लियां देकर कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, एक बच्चे की फौकियत देते हैं और दूसरे को लाड प्यार कर दिखाकर सुलाए रखते हैं। इसके ज़िम्मे कोई अहम जिम्मेदारी नहीं डालते, इस पर भरोसा नहीं करते, उसको हर वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं। इससे जिंदगी तबाह हो जाती है इस बच्चे की। वो जिंदगी में जो फैसले गलत करता है उसकी वजह उसके वही माँ बाप और बहन भाई होते हैं। चंद लम्हे के लिए शुरू कुछ बोल ना सका। हो सकता है वो उसको महफूज रखने के लिए ऐसा करते हो। वो किताब पे खाली खाली सी नजरें जमाए आहिस्ता से बोला था, मगर जुमर ने उसी मसरूफ अंदाज में सफर पलटते हुए कहा था, किसी की हिफाजत करने के लिए इसे हर्ट किया जाता है क्या? झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि वो ये सब अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने मफाद के लिए किए जाते हैं, बुरे काम अपने गुनाह छुपाने के लिए। नौशरवा ने सर उठाकर उसे देखा। वो तेज तेज नोट पैड पे किताब से देखकर कुछ लिखती जा रही थी। तो आप अपने क्लाइंट को क्या कहती हैं? यही केस स्टैंड है, अपने लिए खड़ा हो, वो करे जो इसका दिल चाहता है, वो करे जो इन लोगों को नहीं पसंद। पता है? नौशरवा सर उठाकर उसको देखा और सादगी से बोली, तुमने कहा तुम बुरे लोग हो। मैं तुम्हें बताऊं, अब हम भी अच्छे लोग नहीं रहे। अब तो हम भी अच्छे लोग नहीं रहे। मैं भी वो नहीं रही, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि टेढ़े लोगों के साथ टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। खैर और शर की दरमियानी लकीर को धुंधला करना पड़ता है। शेरू ने खामोशी से सर हिलाया। वो उलझा सा अब वो इससे मतलूबा केसेस का पूछ रही थी। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगा। फारिस गाजी अभी तक उन्हें दिख रहा था। अज़म ये शहर नहीं है, नफ्सा नफ्सी का सहरा है। यहाँ न ढूंढो किसी मुसाफिर को ठहराने वाले। हारून जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो जवाहरात सामने ऊंचे सोफे पे टांग पिटांग जमा कर बैठी थी, निक सिक से तैयार, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए। वो एयरिंग पे मुसलसल उंगली फेर रही थी। हाशिम कॉर्नर टेबल के साथ खड़ा था और सर झुकाए कांच की बोतल से मशरूब गिलास में उंडेल रहा था। उनकी हट पाकर उसने सर उठाया और मुस्कुराकर हारून को देखा, शाम बखैर, और वापस गिलास में माया उंडेलने लगा। बिना इत्तला के 2 कारदार्स की आमद इंसान की शाम को बखैर नहीं रहने देती। मुस्कुराकर वो एक बाजू सोफे की पुष्ट पे फैलाकर सामने बैठे। ये महज लफ्फाजी है हारून, वरना तुम सच में कारदार्स को हल्का ले रहे हो। वो हारून पे नजरें गोया गाड़े नखुवत से बोली थी, हमारी ऐसी क्या मजाल। कहो हाशिम, तुम यकीनन अपने मेहमान के मुतालिक बात करने आए हो। उन्होंने इत्मीनान से उसे देखा। वो 2 गिलास उठाए चलता हुआ आया और फिर कोट का बटन खोलते सामने बैठकर टांग पे टांग जमाई। मैं अपने मेहमान के बारे में बात करने नहीं आया, मैं तुम्हारे गार्ड के बारे में बात करने आया हूँ। जवाहर प्लास्टिक पुड़िया की तरह मुस्कुराते हुए हारून पे नजर जमाई हुई थी। अलबत्ता उंगली मुसलसल इयरिंग पे फेर रही थी। मैंने ये जांच पड़ताल की है, गार्ड से शादी की पहले भी लगती थी। इस रात दोनों का झगड़ा हो गया और शादी ने उसको जहर दे दिया। जहर उसके पास कैसे आया, मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी जांच पड़ताल की है हारून, और चूंकि मैं अंदर नहीं हूँ इसलिए देख सकता हूँ कि जो गार्ड मरा है वो दोपहर की ड्यूटी वाला था। मुझे एक गार्ड की शक्ल हिफ्ज है, इनका बायोडाटा अजबर है। दोपहर की ड्यूटी वाला गार्ड रात को इधर क्या कर रहा था, ये एक मामला है।
اور اس معاملے کے بارے میں دو ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں. وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا. ہارون لب بیچے سنجیدگی سے اسے سن رہے تھے. یا تو تم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا. اگر ایسا ہے تو بے فکر ہو جاؤ, کیونکہ میں نے اپنے آدمی لگا دیے ہیں اور اس معاملے کی کھال اور بال تک پہنچ جائیں گے, اور میں تمہیں بر وقت اطلاع کر دوں گا کہ تمہارے لوگوں میں کتنی کالی بھیڑیں ہیں. دوسری بات ہو سکتی ہے کہ تم ہر بات سے واقف ہو, تم نے ہی میرے مہمان کو مارنے کی کوشش کی, اور اگر ایسا ہے تو تم فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس دن مجھے یہ علم ہوا کہ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے, تو اس دن میں تمہارے ہر معاملے کو سنبھال لوں گا. ایک لفظ پہ زور دیا. ایک دوست کے گھر جا کر اس کو دھمکانا بالکل بھی مہذب نہیں ہے ہاشم. او نہیں, اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی. میں دھمکانے تو نہیں آیا, میں تو اطلاع دینے آیا تھا. ہارون بھی چونکے اور جواہرات نے بھی بے اختیار گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا. کیسی اطلاع؟ میں اپنے قیدیوں کو شفٹ کر رہا ہوں. تمہارا سیف ہاؤس اب مجھے نہیں چاہیے, وہ وہاں غیر محفوظ ہیں. اگر تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا تو تمہیں ان کو میرے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بھی ٹھنڈے لہجے میں بولا. ہم اعتبار کی وجہ سے ایک ساتھ کبھی بھی نہیں تھے, مفاد کی وجہ سے تھے. جس دن وہ ختم ہوا میں تمہیں پہچانوں گا بھی نہیں. کوٹ کا بٹن بند کرتے ووٹ کھڑا ہوا. وہ میں جمعے کو کولمبو میں ہوں گا. کولمبو جا رہا ہوں میں, اپنی نگرانی میں اپنے قیدیوں کو وہاں سے لے جاؤں گا. تم بھی یہ بھول جاؤ کہ میں نے کبھی ان کو تمہارے حوالے کیا تھا. ہاشم درست کہہ رہا ہے. وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولی. اس کا ذہن تیزی سے لکیریں ملانے لگا تھا. ہم اپنے قیدی لے جا رہے ہیں کیونکہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے. تم اپنے عملے کی کالی بھیڑیں تلاش کرو ہارون, یا ہم خود تلاش کر کے تمہیں آگاہ کر دیں گے. ہارون نے ہلکا سا مسکرا کر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا جو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. جواہرات کی آنکھوں میں بھی میں تمہاری ناکامی کو کور کر رہی ہوں ہارون والے تاثرات پنہا تھے. ہارون ہلکا سا سر جھٹک کر اٹھے. تم مجھ سے پہلے سارے جواب تلاش کر لو گے ہاشم, میں انتظار کروں گا. وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تو ہارون نے جو گلاس اٹھاتے ہوئے کہا, افسوس کہ تم جمعے کو یہاں نہیں ہوگے. فارغ غازی کی فیملی کو میں نے چائے پہ مدعو کیا ہے. میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ فارغ غازی. مصروف سے انداز میں کہہ کر انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا. وہ جو اتنی دیر ٹھنڈ سے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا, اس حل کو کڑوا کر دینے والے ذکر پہ ابرو تن گئے. جواہرات بھی چوکی تھی, مگر ابھی کچھ پوچھنا بیکار تھا. وہ تیز تیز باہر نکل گئے. ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت. دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں. ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت. دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں. نیا گھر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا, نہ فارس نے دکھانے کی پیشکش کی تھی. وہ بس یہی کہے جا رہا تھا کہ جمعے کو ہم نے شفٹ ہونا ہے. نیکسی گویا بکھری پڑتی ہر طرف, گتے, کاٹن بیگ, سامان کے ڈھیر. ندرت, ہنین, حسینہ, زمر سب کاموں میں لگے تھے. ہنین نے پیکنگ سے پہلے اپنے دوست کو گل بھائی جان سے بات چیت چپکے سے کرتے ہوئے سنا تھا. وہ اب بڑے ہی سیانے انداز میں لاؤنج کے فرش پر بیٹھی گتے کے کاٹن کو ڈک ٹیپ سے بند کرتی کہہ رہی تھی, حسینہ نازک کراکری کو بیڈ شیٹس میں لپیٹ کر کارٹن میں رکھو, کپس کو صاف جرابوں میں لپیٹو, ایک تیر سے دو شکار اور ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھو. ہر کارٹن کے اوپر اس کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. اور سنو, یہ ٹیگ ہم نے کارٹن کے اوپری طرف نہیں لگانے, سائڈ پہ لگانے ہیں. وہ کیوں ہنین باجی؟ کیونکہ جب شفٹنگ ہوتی ہے تو کارٹن ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. اب ٹیگ پڑھنے کے لیے ہم کارٹن ہٹا کر دیکھیں گے کیا, اس لیے سائڈ پہ ٹیگ لگا ہو تو ہم آسانی سے پڑھ لیں گے اور صرف وہی کارٹن نکالیں گے. حسینہ واقعی اس سے متاثر ہو رہی تھی. ہنا کا خبر نامہ بھی جاری تھا کیونکہ وہ یہ ساری تفصیلات اپنے گوگل بھائی جان سے لے رہی تھی. ہر شخص اپنا ایک چھوٹا بیگ بنائے گا جس میں اس کا ٹوتھ برش, تولیہ, ایک جوڑا وغیرہ ہوں گے. وہاں جا کر اتنے تھکے ہوں گے ہم کہ وہاں کہاں پورا سامان کھول کر چیزیں ڈھونڈیں گے. سو پہلے دن رات کا الگ سامان سب کے پاس ہونا چاہیے. اور اونچی آواز میں کہہ رہی تھی. وہ ندرت برتن پیک کرتے ہوئے بار بار اسے ایک گھوری سی نوازتی اور طنز کرتی. شکر ہے تمہیں بھی کچھ پتا چل گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اندر سے وہ بہت خوش تھی, لیکن ابھی ماؤں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی جو غیر شادی شدہ بیٹیوں کی تعریف ہر وقت ان کے منہ پر کرے. اور انہوں نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ اسے اس گھر کو چھوڑنے کا غم ہاشم کی ہمسائیگی چھوڑنے سے زیادہ تھا. اتنا دل لگا کر اس گھر کو صاف کیا تھا, اب چھوڑ دیں. ماموں بھی نہ ایک شکوہ کے نہ نظر اوپر ڈالی جہاں سے فارس سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا, منہ میں کچھ چباتے ہوئے. وہ سویٹر اور جینز میں ملبوس تیار لگ رہا تھا. زمر جو صوبے بیٹھی ایک کارٹن پیک کر رہی تھی, نظر اٹھا کر اسے پہلے سے دیکھا, پھر حسینہ کو ذرا سا اشارہ کیا. چائے میں اپنی ممانی کے ساتھ پیوں گا, مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا. زمر ذرا سی چوکی. یہ مسز کاردار کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ شاید وہ اونچا سوچ رہی تھی, اس لیے
व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा हल्का सा बोले, वो इनके साथ इस घर को बेचने की डील करने जा रहा है। जुमर और खुद हुना बीबी अख्तियार मुड़कर उन्हें देखने लगी। आपको कैसे पता? तुम्हारे ख्याल में वो और किसको बेचेगा घर? और वो मिसेस करदार के साथ सुबह की चाय क्यों पिएगा? इनके अंदाज में खफकी थी। जुमर खामोशी से उठी और उनका कोट और मफलर लाई, टोपी वो ओढ़े हुए थे। इसने उनको कोट पहनाया, मफलर लपेटा और व्हील चेयर बाहर ले आई। हमें बात करनी है अब्बा, सो वॉक पे चलते हैं। मैं वॉक करूंगी और आप बात। जवाहरात डाइनिंग हॉल से निकल ही रही थी और अमर को हिदायत दे रही थी जब उसने देखा जेबों में हाथ डाले फारिस मुस्कुरा कर चला आ रहा है। और वह ऐसे कब मुस्कुराता था? अहमर को उसने दूर से ही हाथ हिला दिया। इसने भी सर के खम से जवाब दिया और अंदर चला गया। जवाहरात आ गया और बहुत प्यार से फारिस कहते हुए उसे गले से लगाया, फिर इसकी कोहनी में बाजू डले से लिए चलने लगी। मुझे देखकर कितनी खुशी हुई है, आप मेरी आंखें भर आईं। वो हल्का सा हंसती। जब दोनों इसकी खिड़की के साथ तिरछी रखी दूर कुर्सी पर बैठे तो जवाहरात मुस्कुराकर मुखातिब हुई। अगर तो तुम अपनी बीवी के बारे में मुझसे बात पुरस करने आए हो तो मैं इनेक्सी बेचना चाहता हूँ, खरीदेंगी? जवाहरात लम्हे भर को बिल्कुल शॉक्ड हो गई, फिर जल्दी से सीधी हुई। मगर क्यों? पैसे चाहिए हैं। 2 दफा नौकरी से निकाला गया हूँ, अब कोई तैयार नहीं मुझे जॉब देने के लिए। कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, शायद कराची चला जाऊँ या शायद मुल्क से बाहर। अब बताइए कितने में खरीदेंगी? और जवाहरात की आंखें चमक उठी। वो इनकी जिंदगी से जा रहा था, दूर, बहुत दूर, और वो घर जो इसकी जिद था वो अब उसको मिलने वाला था मार्केट प्राइस पे। नहीं आंटी, प्राइस से 10% ज्यादा। बिल्कुल नहीं फारिस, वो नखोद से पीछे होकर बैठते बोली। मार्केट प्राइस से पहले ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से कोई नहीं खरीदेगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब मार्केट प्राइस से 20% ज्यादा। जवाहरात के अबरूद से जाप से उठे। फारिस, इतनी कीमत नहीं है इस जगह की के 30% ज्यादा। वो जितना एहतजाज करती वो इतनी कीमत बढ़ा जाता। जवाहरात ने खफगी से उसे देखा। सारी खुशखल्की अनका हुई। और अगर मैं खरीदूं ही ना? हमारी 4 दीवारी के अंदर की इमारत तुम किसी और को तो नहीं बेच सकते। मैं जिसको बेचूंगा वो फकीर नहीं होगा और आप जैसा दौलतमंद और शान शौकत रखने वाला होगा। आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है और दुश्मनों को जायदाद के तनाजात शुरू करने में बहुत मजा आता है और मुझसे दुगनी कीमत पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। सो मार्केट प्राइस से 30% ज्यादा। मिसेस करदार इसका अंदाज हतमी था। वो चंद लम्बे से बैठी से घूरती रही। ये घर तो दुगनी कीमत पे भी खरीदने को तैयार थी वो। सो हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। 25% ज्यादा। और ये फाइनल बात है, अब बढ़ाकर मुझे गुस्सा मत दिलाना। कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं और मुझे दें। आज रात मेरे अकाउंट में सारी रकम ट्रांसफर करवा दें। ये घर आपका है अब। हाथ मिलाए बगैर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ना इसने चाय मांगी ना जवाहरात ने पिलाई। दूर धुंधलके में फारिस ने देखा कि मुरब्बा की व्हील चेयर धकेलती जाती दिखाई दे रही थी। वो यहाँ से इनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था, लेकिन अगर तुम धुंध को चीरते हुए इन तक पहुंचो तो देख सकते हो कि जिमर की व्हील चेयर पकड़े हाथ जम रहे थे। नाक भी गुलाबी पड़ रही थी। टोपी से निकलकर कंधों पे गिरे घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। वॉक का आइडिया बहुत बुरा था। अब्बा, मैं बर्फ हो रही हूँ। तुम अरसे पहले बर्फ हो गई थी, शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। वो खफा थे। वो दोनों हाथ रगड़ती उनके सामने आ बैठी। पंजों के बल वही घास पे धुंध में डूबे ऊंचे दरख्त इर्द गिर्द खामोशी से उसको देख रहे थे। इसकी बुरी आंखों में खफकी मगर तकान थी। मुझे पता है वो बेगुनाह है, ये भी कि वो अच्छा है और ये भी कि मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन मैं इसको डिजर्व नहीं करती। मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए बर्फ की बन जाती हूँ और मैं पिघलना नहीं चाहती। तो क्या तुम उसको भी बर्फ का बनाना चाहती हो? इस फिक्रे पे वो तो ठंड में अंदर तक जल गई। अब्बा, शिकायत इसकी बुरी बुरी आंखों में देखा। तुम शादी के लिए भी ऐसी हो गई थी। तुम हर वक्त जमा तफरीक करती रहती हो, खुद से बातें फर्ज करके उनको सिर में बढ़ा चढ़ा देती हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत से किए गए काम जमे हुए दिल को पिघला देते हैं। और कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि इनके लिए पिघला जाए। हुनैन को अब भी उम्मीद थी कि इस फ्लैश में रखी फ्रोजन से शायद हाशिम की फायज निकल आए। सो जिस वक्त वो पैकिंग ना कर रही होती है, ऊंची आवाज में ऑल्फ के साथ गुनगुना रही होती, अब्बा भी सारा दिन वही सुनते थे, इसीलिए बिगड़ते जा रहे थे। मगर कैसे पिघलूं मैं? इसने हार मान ली थी। निगाहें दूर नक्शे की तरफ जाते फरिस पे जमी थी जो धुंध में धुंधला नजर आ रहा था। ये फ्रीजर कैसे पिघलाया जाता है, कैसे इसका स्विच निकाल दिया जाता है, इसकी पुरानी जिंदगी से सारा राब्ता मुनक़ता कर दिया जाता है ताकि उसको माजी की तमन्नाई पुरानी यादें कुछ भी न मिल सके। फिर इसका दरवाजा खोल दिया जाता है। मोहब्बत खुला दरवाजा होती है। जुमर, ताज़ा हवा आने दो, दरवाजा खोल दो। ये इसने किया और उसने किया, मैंने किया और ये किया, ये सब कुछ भूल कर चंद लम्हों के लिए बर्फ सारी खुद ब खुद पिघल जाएगी। वो सुनती रही, फिर थकान से मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। अब्बा की बात मुकम्मल हुई और उसकी वापसी का सफर खामोशी से कटा। अब्बा ने फिर कुछ नहीं कहा। वो कहकर छोड़ दिया करते थे, पीछे पड़ जाना और बार बार दोहराना औलाद को ढीठ बनाता है और अब्बा ऐसा नहीं चाहते थे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।